میں ہوں ڈاکٹر ہما میر. علم و ادب کے رنگوں، شعر و سخن کی مہک اور سنہری شخصیات سے سجی 14ویں عالمی اردو کانفرنس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. اس افتتاحی سیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوگا. آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جناب ندیم الظفر. ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے اور جو حضرات اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور تھوڑی سی کچھ بات اس عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے کہ شہر کراچی، جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. روشنیوں کا یہ شہر صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے اور اس کی حیثیت وطن عزیز میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. ایک عرصے تک لوگ کراچی کو محض پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہی تصور کرتے تھے، لیکن مجھے فخر ہے کہ اس آرٹس کاؤنسل نے، اس کے پہلے منتخب صدر محمد احمد شاہ نے فن و ثقافت کے ذریعے، علم و ادب کے ذریعے اور اس عالمی اردو کانفرنس کے ذریعے کراچی کو پاکستان کا ادبی اور ثقافتی مرکز بنا دیا ہے. چودہ برس ہو گئے اس کانفرنس کو، اور یہ بات پورے کراچی اور پورے پاکستان کے لیے باعث عز و افتخار ہے کہ اردو کے حوالے سے یہ دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہے، اور اس سے بڑی اردو کی کانفرنس اور قرۂ ارض پہ نہیں ہوتی. الحمدللہ 14 برس مسلسل جاری رہنے والی اس کانفرنس نے اردو کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. احباب بہت بے چینی سے سارا سال اس کانفرنس کا، اس ایونٹ کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتی ہے. حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، کرونا کا لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، آرٹس کاؤنسل نے بلا تعطل اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کے لیے میں آرٹس کاؤنسل کے صدر اور عالمی اردو کانفرنس کے بانی محمد احمد شاہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. خواتین و حضرات، ہمارے جو کی نوٹ سپیکرز ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور ہندوستان سے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ آن لائن یہاں موجود ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ گوپی چند نارنگ صاحب جو ہیں وہ بہت اعلیٰ پائے کے ادیب ہیں، اردو اور انگریزی زبان کے اسکالر ہیں، اور زہرا نگاہ صاحبہ تشریف لے آئی ہیں. میں گزارش کروں گی اسٹیج پہ تشریف لے آئے. ہماری مجلس صدارت میں محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ، اسد محمد خان صاحب، کشور ناہید صاحبہ، منیزہ ہاشمی صاحبہ، منور سعید صاحب، نور الہدی شاہ صاحب، یوسف خشک صاحب تشریف رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیشن اور کلچر کے منسٹر سید سردار علی شاہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جو مجلس صدارت ہے اور معزز مہمان گرامی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے کی نوٹ اسپیکرز بھی. تو گوپی چند نارنگ صاحب سے پلیز کنیکٹ کریے گا آن لائن. ہم سب سے پہلے ان کو زحمت خطاب دیں گے. خوش آمدید عالمی اردو کانفرنس میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب. جی سر، آپ پیچھے کی لائٹ. جناب گوپی چند نارنگ صاحب آداب. السلام علیکم. گوپی چند نارنگ صاحب آداب. یہ میں نے لگایا ہوا ہے، تھوڑا احتیاط سے. آپ کو زحمت خطاب دے رہے ہیں. بہت سارے میرے بھائی شاہ صاحب جملہ مایا ناز حکیم، خواتین و حضرات، جملہ حاضرین، جملہ سامعین، جب کراچی سے ہمارے شاہ صاحب کا
فون آتا ہے تو مان میرا ذہن میر کے شعر کی طرف جاتا ہے. ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے, کیا یار بھروسہ ہے اس چراغ سحری کا. تو میں نے کہا جو چند منٹ آپ لوگوں سے مجھے آپ کی سرما تراشی کرنی ہے, کیسے کیسے صاحبان ذوق, دل گداختہ رکھنے والے صاحبان نظر اس اسٹیج پر اور اس حال میں بیٹھے ہیں, تو میں کاجمج بیان کیا کہوں گا اور کیا بولوں گا. آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوا. پاکستان میرا پہلا وطن, اصلی وطن تو پاکستان ہے, اور سرائکی میرے ددیال اور ننیال کی زبان ہے. میں بلوچی بھی بولتا تھا اور کچھ پشتو بھی بولتا تھا, لیکن اردو کا جادو معجزہ یہ ہے کہ مجھے جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں کا فیضان تو بعد میں نصیب ہوا, لیکن اردو کا رس میرے ڈی این اے میں میرا لڑکپن بلوچستان میں اور مغربی پنجاب میں گزرا, اور اردو میرے لیے رازوں بھرا بستہ ہے کہ کس طرح میرے وجود کا حصہ اردو بنتی چلی گئی. اور اب تفصیل کا موقع نہیں, کیونکہ میرے پاس بس چند منٹ ہی ہیں, اور اس لیے میں اپنے خطاب میں کچھ اشعار کو استعمال کروں گا, کیونکہ شعر جان سخن ہوتا ہے, اور اہل نظر اور دل گداختہ رکھنے والے جو صاحبان یہاں موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں, وہ میری بات تک پہنچ جائیں گے. اور آخر میں غالب کا یہ شعر سنا کر کے اردو, میرا موضوع تقریباً یہ رہے گا کہ اردو ہم سب سے کیا کہتی ہے, لیکن پہنچتی اردو کی آواز انہی دلوں تک ہے جو دل گداختہ رکھتے ہوں اور نقطہ رس ہوں. میں سب سے پہلے آپ کو ایک دو شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں علامہ اقبال کے. اور پہلا سوال جو اس معجزے کا حصہ ہے اردو کو میں زبانوں کا معجزہ کہتا ہوں. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, لیکن ہے پھر بھی باقی نام و نشان ہمارا. کیوں؟ کچھ بات ہے, اور یہ جو کہا ہے علامہ نے, اس پر کم لوگ ہی غور کرتے ہیں. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. اور یہ جو رنگا رنگی ہے ہماری تہذیب کی, زبانوں کی, اس پورے بر صغیر میں, پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی, یہ رنگا رنگی یہاں آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے نوجوان بھی موجود ہیں اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے نوجوان بھی موجود ہیں. ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو زرخیز ترین خطہ ہے, اتنی زبانیں دنیا میں کسی ملک میں کسی خطے میں نہیں بولی جاتی.
जितनी बड़े सगीर हिंदो पाक में बोली। और पहला सवाल जो जुस्तजू सारी जिंदगी मुझको रही इस मुल्क से कहे कि इस्लाम अरब मुल्कों से निकलकर और मशरक़ वस्ता से निकलकर तकरीबन 30, 35, 40 मुल्कों तक गया। यानी यूँ समझिए अरब की ज़मीनों से लेकर और इंडोनेशिया तक। कुर्राए अर्ज़ को देखिए, ये इस ज़मीन का तकरीबन आधा हिस्सा है। अरबी फारसी के असरात तो हर जगह पड़े, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन कहीं पर एक नई ज़बान उर्दू जैसी, उसकी शीरीनी, उसकी गुलावत, जिसमें अरबी का जाओ शिको हो जाओ जमाल भी है, जिसमें फारसी की लताफत और शाइस्तगी भी है, और जिसमें हमारी अपनी मिट्टी की घुलावट, रस, खुशबू और सलासत और रवानी भी, वही तो यहाँ के दरियाओं के पानी में है। मुझे याद आता है दाग का एक बहुत ही मशहूर पामाल और आप सबके ज़हनों में वो शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। लेकिन इसी गज़ल का जो मतला है, लोग सरसरी उससे गुजर के जाते हैं। मैंने आज तक उर्दू के किसी दानिशवर, उर्दू की किसी इल्मी किताब में इस शेर की दाग के, और मैं हैरान हूँ कि ये मुअज्जज़ाती शेर दाग की जुबान से अदा किस तरह हो। इसी तरह के एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो उर्दू राजों का बस्ता है मेरे लिए, और इसके बारे में 20 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज यही सवाल सही, क्योंकि मुझे चंद मिनट ही आपसे खिताब करना है। और मतलब सुनिए, काबे की है हवस, वो तो है, होनी भी चाहिए। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है। मुझको अब दूसरा मिसरा देखिए, जिसने शेर को शेर कहां से कहां ले गया, और दाग जैसा शायर, शोखी शरारत का और छेड़छाड़ का, वो ऐसा शेर जो रूह में उतर जाता है और जो उर्दू के मोजज़े को छू लेता है। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको नहीं खबर मेरी मिट्टी कहाँ की। बताइए, उर्दू पूछ रही है आपसे, मुझको नहीं खबर मेरी मिट्टी कहाँ की है। वादिया सिंध की, जहाँ द्राविड़ी ज़बानें बोली जाती थी, मोहनजोदड़ो की, जिसकी तहरीरें आज तक पढ़ी नहीं जाती। द्राविड़ी ज़बानें तो चली गई, विंध्याचल से नीचे या ढकेल दी गई, लेकिन आपके पास आज भी एक द्राविड़ी ज़बान बरोनी मौजूद है। और ताज्जुब होता है कि उर्दू में जो धरती की आवाज़ें, अपभ्रंशों की, प्राकृतों की, और हमारी सराइकी में तो इंडिक ज़बान जो ऋग्वेद लिखा गया होगा सिंध के किनारों पर, उस जमाने की इंडिक की को कुछ निशानियां सराइकी में आज तक मिल जाती हैं। और उर्दू में जिस तरह से अरबी फारसी के मुस्तआर अल्फाज और बाकी गंगो जमन की मिट्टी के, धरती के अल्फाज घुल मिल गए
شیر و شکر ہو گئے اور نئی زبان بن گئی. شروع میں نے اس معجزے کا یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسلام تقریباً 40 ملکوں میں گیا، لیکن اردو جیسی زبان، جیسے عمارتوں نے عمارت تاج محل، اور میرے نزدیک زبانوں میں زبان اردو ہے. یہ زبان کہیں اور ایسی زبان نہیں بنی کرۂ ارض پر جیسی زبان اردو ہے. اور آپ یہ دیکھیے، میں ایک دو اشعار مزید پر اکتفا کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو سم اپ کروں گا اور آپ کے لیے چھوڑوں گا کہ آپ کس طرح اس معجزے کو کھولتے ہیں. مثال کے طور پر میر کا شعر ہے، یا علامہ اقبال کا دیکھیے مسجد قرطبہ، سلسلہ روز و شب تارے حریر ترنگ، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثہ، سب فارسی کی لڑیاں، لیکن 4 5 6 لڑیوں کے بعد ترتیب بند ہے. اس میں مصرع آتا، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ. اور یہ جو زمینی دھرتی کے لفظ ہیں جن کو میں جڑوں کے لفظ کہوں گا، اور عربی فارسی کے لفظوں کو جو باہر سے آئے اور مستعار لفظ کہوں گا، جن کا اثر قبول کیا اس مٹی نے. تو علامہ کے ہاں جس طرح یہ مصرع آیا ہے، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ. اب یہ دیکھیے کہ ایک سیکنڈ اور تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ پرکھنا میں کھا کی آواز اور مجھ میں جھا کی آواز، یہ ساری کی ساری حقار آوازیں اور ساری کی ساری دو چشمی آوازیں، اور یہ کس طرح سے عربی فارسی کے لفظوں کے ساتھ گھل مل گئی ہیں، اور انہوں نے ایک زبان اردو کے نام سے جس کی شیرینی اور گھلاوٹ کا جواب نہیں. میں فیض کا ایک شعر دیکھی، متاح لوح قلم چھن گئی. اب یہ حقار آواز چھن چھا کہاں سے آ گئی؟ ایسی 14 آوازیں ہیں عربی فارسی میں. یہ آوازیں تھیں، یہ آوازیں اپرنشوں اور پراکرتوں سے آئی، لیکن جو عربی فارسی سے آوازیں ہم نے لی وہ سنسکرت میں نہیں ہے اور ہندوستان کی دوسری کسی زبان میں نہیں ہے. کمال ہے کہ ہمارے میں ہم نے اردو نے 14 زمینی آوازوں کو عربی اور فارسی کے ساتھ پیوست کر دیا، کھپا دیا. ایسا کھپا دیا شیر و شکر کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عربی فارسی کی کا لفظ ہے. گھل مل گئے، اور اب تو ایسے سب لفظ اردو کے ساتھ جو بیتی ہے ہندوستان میں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اب میں اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. نارنگ صاحب میں احمد شاہ عرض کر رہا ہوں، اور بہت شاندار آپ نے گفتگو کی. ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے، کلوزنگ پہ آپ کو لیں گے. بھرپور تالیاں نارنگ صاحب کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب گوپی چند نارنگ صاحب، ہمارے ساتھ ہندوستان سے آن لائن تھے. اور اب جو ہمارے اگلے کی نوٹ اسپیکر ہیں وہ بہت معروف علمی اور ادبی شخصیت ہیں. پاکستان اسٹڈیز میں بہت کام ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں.
डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रिसर्च डॉक्टर जाफर अहमद साहब से गुजारिश करूंगी तशरीफ लाएं और अपना गिरफ्तारी मुताला पेश करें। डॉक्टर जाफर अहमद। कितना हज़ार साल पहले अफ्रीका जो पानी बड़े समीर हिंदुस्तान है ना ये मिलियन लोग अच्छा साहब बहुत बहुत शुरुआत शुक्रिया में जो है ना ख़वातीन और हज़रात, अफ्रीका में है ये बड़ी खुशहाली तारीख है बात है कि इस साल शुरुआत में आर्ट्स काउंसिल ने अपनी अदबी कॉन्फ्रेंस को अदब और सकाफ़त के 75 साला जश्न के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। पिछले 7 साढ़े 7 अशरों में उर्दू समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो अदब तख्लीक हुआ है उसका जायज़ा लेना इस कॉन्फ्रेंस का मकसूद है और मुझे उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ़ इजलासों में ये बतरीक़ एहसन ये काम अंजाम दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी सैर हासिल बहस होगी और हम इस मौजू पर बेहतरीन तज़कियों से मुस्तफ़ीद होंगे। मैंने अपने मज़मून के लिए जो मरकज़ी ख्याल पेश नज़र रखा है वो अदब और तहज़ीब के रिश्ते से मुताल्लिक़ है। पिछले 75 बरसों में अदब और तहज़ीब के बामी ताल्लुक़ या इनके सिम्बियोसिस की जो सूरत हाल रही है उसने बजा तौर पर एक तरफ अदब की परवरिश की है और दूसरी तरफ इससे ख़ुद हमारा कल्चर भी सरवतमंद हुआ है। इस रिश्ते की तफ़हीम सिमट रही है और कल्चरल स्पेस तेज़ी से सुकड़ती जा रही है। दूसरे लफ्ज़ों में और सर सैयद थे तो दूसरी तरफ अकबर इलाहाबादी, मुंशी सज्जाद हुसैन और डिप्टी नज़ीर अहमद थे। उसी ज़माने में एक तरफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अंजुमन पंजाब के ज़ेर असर नेचुरल शायरी का दौर दौरा हुआ और ख़ुद गज़ल में भी एक नए तर्ज़ एहसास की नुमो हुई। चुनांचे तस्करा निगारों ने हसरत, जिगर, यास गाना और फ़राक़ गोरखपुरी की गज़ल को दाग और अमीर मीनाई की गज़ल से मुख्तलिफ और नई हिस्सियात के हामिल के तौर पर पहचाना। 20वीं सदी में जदीद अफकार की अलमबरदारी तरक्की पसंद अदीबों के हिस्से में आई जिन्होंने जोहद हयात से मुश्तक़ माजी की तरक्की पसंद रवायत से रिश्ता जोड़ते हुए अपने अफकार में रूह असर को जगा दी। कमोबेश उसी ज़माने में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बिना डाली गई। हल्क़े से वाबस्ता अहले कलम का ख्याल था कि अदीबों का किसी अंजुमन में यकजा होना उनकी इनफरादी सोच की राह में मज़ाहिम हो सकता है। उनका ये भी तहफ़्फ़ुज़ था कि तरक्की पसंदों के समाजी तासीर और समद शाहीन ने पाकिस्तानी अदब की तहरीक खड़ी की। उनका ख्याल था कि तरक्की पसंदों ने तक़सीम के वक्त के हालात पर जो तबसरे किए हैं या इंसानियत की तहकीर के मज़ाहिर को अपनी तख्लीक़ात में जिस अंदाज में जगह दी है वो उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाती है। पाकिस्तानी अदब के अलंबरदार हल्के के साथ ही इस्लामी अदब का मकतब फ़िक्र भी सामने आया। उनका तर्ज़ फ़िक्र भी तरक्की पसंदों की मुखालफत और पाकिस्तानी अदब के मसलक को मजहबी रंग से हमकिनार करता था। अदब इस्लामी के सरकर्दा रियासत बनाना उसका मकम नज़र ठहरा था। सो रियासत के तजरीदी तसव्वुर से उसने भी अपना पैमाने वफा बांधा। यह अलग बात है कि चंद ही बरसों में किसी न किसी हद तक पाकिस्तानी अदब और इस्लामी अदब के वाबस्तगान के सामने भी ये हकीकत वाज़ेह होने लगी कि मसला सिर्फ रियासत से वाबस्तगी का नहीं है बल्कि इजहार और तख्लीक की आज़ादी का भी है। मसला तहज़ीब की दस्तयाबी का भी है। 1960 के अशरे में एक फ़िक्री रुझान ये उभरा कि पाकिस्तान की तारीख़ और अदब की असास पाकिस्तानी ख़ित्ते और यहाँ के तबई हक़ाइक़ पर रखी जाए। सो तारीख़ नवीसी में जो काम कुदरतुल्लाह फ़ातमी ने किया अदब में उसकी तौजीहात डॉक्टर वज़ीर आगा की तहरीरों में सामने आई। 1960 ही के अशरे में जदीदियत और लिसानी तश्कीलात के मकातबे फ़िक्र उभरे और उन्होंने मग़रिब के जदीद अदबी नज़रियों से भरपूर इस्तिफ़ादा करते हुए अपना अदब पेश किया। गुज़श्ता 70-75 बरसों में हमारे अदब में एहतजाज की रवायत एक बड़ी नुमायाँ रवायत बनकर सामने आई। ये एहतजाज धीमे सुरों में भी मौजूद रहा है और इसने तेज़ आहंग भी इख्तियार किया है। एक और अहम शोबा जिसमें अहले कलम ने एक तहकीकी और तख्लीकी काम किया है
وہ فیمنزم کا شعبہ ہے جو فیمنسٹ شاعری اور فکشن سے آگے بڑھ کر فیمنسٹ تنقید تک بھی چلا گیا ہے، اور بعض فیمنسٹ ادیب اب اردو کے ادبی سرمایہ کی ڈی کنسٹرکشن میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ بعض بڑے اور سکہ بند فکشن لکھنے والے اس ڈی کنسٹرکشن کی زد میں آئے ہیں، مگر اس پر اعتراض کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ادب کی دنیا میں تنقید کے معیار بدلتے رہتے ہیں، اور کوئی تحریر ایسی تقدس مآب نہیں ہوتی کہ اس پر نئے معیارات کا اطلاق نہ کیا جا سکے۔ تقسیم سے قبل اور اس کے بعد کے ادبی رجحانات کا یہ بہت ہی اجمالی سا جائزہ ایک تو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر کم و بیش ہر دور میں موجود رہے ہیں، ان کے درمیان ہونے والے مباحثے اور مکالمے بحیثیت مجموعی ادب کے کارواں کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بنے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک یا دوسرے مکتبہ فکر سے اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے اختلاف کی گنجائش شاید موجود نہ ہو کہ افکار کا تنوع اور ان کے حوالے سے رد و قبول کا کلچر نئے خیالات کی نمو کا وسیلہ بنتے ہیں، سو معاشرے کی جمہوری اساس اور کلچر کی کشادگی ادب کے لیے ناگزیر ہے۔ ماضی میں مختلف ادبی اور فکری نقطہ نظر کے درمیان جو فاصلہ رہا وہ اپنی جگہ ان نقطہ نظر کے علمبرداروں کے اپنے نقطۂ نظر کی اصابت اور مخالف نقطۂ نظر پر تنقید کی شدت بھی کتنی ہی کیوں نہ رہی ہو، دو چیزیں بحیثیت مجموعی مکمل طور پر ناپید نہیں رہیں۔ ایک تو رواداری کا رجحان جو کم تو ہو سکتا تھا مگر یکسر ختم نہیں ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ احساس کہ اظہار کی آزادی سب کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس کسی ایک وقت موجود نہیں بھی ہوتا تھا تو جب خود اظہار کی آزادی پر لگنے والی قدغن کا شکار ہوتے تھے تو اس آزادی کا احساس ضرور بیدار ہو جاتا تھا۔ کتنے ہی مباحث ہیں جو 20ویں صدی کی نصف اول میں اہل فکر کے مابین جاری رہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مختلف نقطہ نظر کے ادیب ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی بات بھی دوسرے کو سنوانا مطلوب تھی۔ پاک ٹی ہاؤس میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس کے بعد لوگ مال روڈ پر YMCA میں جاری حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں جا بیٹھتے تھے۔ سبتی حسن نے وہیں پر سید قاسم محمود کا افسانہ سنا اور پھر اس کو لیل نہار میں شائع بھی کیا۔ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں گرفتار ہونے والے مذہبی جماعتوں کے لوگ لاہور کی سینٹرل جیل میں پہنچے تو وہاں ترقی پسندوں سے ان کا سامنا ہوا۔ آئندہ مہینوں میں سبتی حسن مولانا مجاہد الحسینی کو انگریزی پڑھاتے اور مولانا صاحب سبتی حسن کو عربی کے اسباق دیتے نظر آئے۔ 1954 کے اواخر یا 1955 کے اوائل میں پرومیننٹ سٹیزنز آف پاکستان کی طرف سے 22 صفحات پر مشتمل ایک اپیل شائع ہوئی جس کا عنوان تھا An appeal for the release of Rawalpindi conspiracy case prisoners۔ واضح رہے کہ راولپنڈی سازش کیس میں چند فوجی افسروں کے علاوہ انجمن ترقی پسند مصنفین اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ اپیل کے ساتھ درج ناموں کی فہرست انگریزی میں ہے مگر ابتدائی خط انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہز ایکسیلنسی ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان، یور ایکسیلنسی، ہم نہایت ادب سے آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس کے اسپیشل ٹریبیونل نے جن اشخاص کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا دی ہے انہیں اپیل کرنے کا حق نہیں دیا گیا، اور چونکہ گرفتار ہونے تک ان کی وفاداری اور حب الوطنی پر کبھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا گیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی بڑی اہم خدمات سر انجام دی تھیں، نیز یہ تمام ملزم ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید ہیں، لہٰذا ہم یور ایکسیلنسی سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات خصوصی کو استعمال میں لاتے ہوئے ان تمام قیدیوں کو کلی طور پر معافی دے کر رہا کریں۔ ہم ہیں یور ایکسیلنسی آپ کے وفادار خادم۔ راولپنڈی سازش کیس کے اسیروں بشمول سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کی رہائی کی اپیل پر دستخط کرنے والوں کے ناموں پر ذرا غور کریں۔ ان میں کمیونسٹ پارٹی کے فیروز الدین منصور اور ایرک سپریم تو تھے ہی، سیاستدانوں میں افتخار حسین ممدوٹ، سردار شوکت حیات، بیگم جہاں آرا شاہ نواز
حسین شہید سہروردی، صحافیوں میں حمید نظامی، مظہر علی خان اور حمید اختر شامل تھے، لیکن چند نام بہت توجہ طلب ہیں۔ یہ ہیں جماعت اسلامی کے اخبار تسنیم کے ایڈیٹر نصر اللہ خان عزیز اور پھر خود جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی۔ قیدیوں کو حق اپیل نہ دینے کا غیر جمہوری اقدام مختلف نقطہ نظر کے لکھنے والوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا سبب بنا، سو ایک بار پھر طے ہوا کہ جمہوری آزادیاں سب کا حق ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بیٹل آف آئیڈیاز کے راستے مسدود ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ادبی تاریخ سے 20 مزید ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں ادیبوں نے اپنے مخالفین پر شدید تنقید کے باوجود رواداری کا دامن مکمل طور سے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور دوسرے کے حق پہ اظہار رائے کی حتی المقدور حمایت بھی کرتے رہے۔ وہ فنون اور اوراق کے دبستانوں کے مباحث ہوں یا سلیم احمد اور صفدر میر کے نظریاتی جھگڑے یا نثری نظم کے حوالے سے قمر جمیل اور محمد علی صدیقی کی بحث و تکرار، یہ سب لڑائیاں خواہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہوں یا نہیں، ان کا ہونا ممکن اسی لیے ہوا کہ ان میں ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی تھا اور جواب دینے کی گنجائش بھی موجود تھی۔ ادب کا کاروبار کلچر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کلچر کی اساس نہ ہو تو رد و قبول کا ماحول وجود میں نہیں آتا۔ آج اگر ہم کلچر کے دامن کے سمٹنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ماضی میں جو گنجائش مختلف مکاتب فکر کے بنانے اور ان کے درمیان بحث و مباحثے کو جاری رکھنے کے لیے دستیاب تھی، وہ رفتہ رفتہ ختم کیسے ہوئی؟ اس ضمن میں 3 اہم اسباب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو خود ریاست کا کردار ہے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستانی ادب کے تحریک گزاروں نے ریاست سے وابستگی کا جو سوال اٹھا دیا تھا، وہ پچھلے 75 برسوں سے کسی نہ کسی شکل میں اہل قلم کا تعاقب کرتا رہا ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ادیب کو حکومت کی مخالفت کا حق تو حاصل ہے، لیکن ریاست سے اس کو وفادار رہنا چاہیے۔ یہ بڑا سادہ لوحی کا اور معصومانہ خیال تھا، کیونکہ ریاست اور حکومت کی تفریق ایک جمہوری نظام اور جمہوری بندوبست میں تو ہو سکتی ہے، جہاں ریاست جمہور کی تشکیل کردہ اور ان کے عزم و ارادے کی عکاس ہوتی ہے، جبکہ آتی جاتی حکومتیں جمہور کی توقعات پر کبھی پورا اترتی ہیں، کبھی نہیں، اور جب نہیں اترتی تو انتخابات میں ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ریاست اور حکومت دونوں غیر جمہوری ہوں، وہاں کس سے وفادار ہوا جائے اور کس سے نہیں، یہ غیر متعلق سوال بن جاتا ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے ساتھ بیگانگی پر استوار ہو تو ادیب کے لیے سوال یہ نہیں بنتا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا شہریوں کے ساتھ ہے۔ فلسفیوں، مفکروں اور تحقیق کاروں کا قد تو جمہوری ریاستوں کے بھی فیتوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ تصور کریں کہ آج اگر افلاطون یہاں تشریف لے آئیں تو کیا ہم ان سے یونان کا ڈومیسائل پوچھیں گے، یا ابن خلدون سے ہم پوچھیں گے کہ تم کبھی تیونس میں، کبھی مراکش، کبھی الجزائر اور کبھی قاہرہ میں کیوں پائے جاتے رہے ہو، تم ہو کہاں کے؟ ہمیں خود کو باور کرانا ہوگا کہ سرحدیں قومی ریاستوں کی ہوتی ہیں، افکار کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ ادیب اپنے ضمیر اور اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ادیبوں اور مفکروں کی وابستگیاں نادرہ کے دفتروں میں طے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ضمیر کی بارگاہ میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ گزشتہ 7.5 اشروں میں باوجود اس کے کہ ہماری تاریخ کے بیشتر حصے میں مختلف آئین بھی موجود رہے ہیں، مگر بنیادی حقوق کی شقیں محض نمائشی طور پر موجود رہی ہیں۔ ان شقوں کے علیہ رقم آزادی رائے اور اظہار کی آزادی پر پابندی لگانے والے قوانین بڑی تعداد میں موجود نظر آتے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں ادبی جرائد، رسالے اور اخبارات پابندیوں کی زد میں آتے تھے،
اب پرنٹ میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی قدغنیں لگائی جا چکی ہیں، اور اس کو بھی اگر نہ بنتے ہیں کیونکہ پھر قوم ان کو داخلی طور پر استعمال کرنے لگتی ہے اور یوں اس کا شرادہ بکھر جاتا ہے۔ اس کے برعکس، یہ آخری صفحہ، اس کے برعکس امن کی قدریں لوگوں کو جوڑتی ہیں اور ان کے دور رس اثرات قلیل المدت اثرات سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تیسری اور آخری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ پاکستانی معاشرے اور ہمارے کلچر کو منفی طور پر جو متاثر کیا ہے وہ عدم رواداری اور خاص طور سے مذہبی عدم رواداری کا رجحان ہے جو سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور آج اس نے پورے معاشرے کو مسموم کر کے رکھ دیا ہے۔ مذہبی انتہا پسندی نے معاشرے کا جو حشر کیا وہ تو کیا، خود اسلامی ادب کو غیر مطابق بنا کر رکھ دیا۔ ایک خانہ ویرانی ادھر بھی نظر آتی ہے۔ اب نہ کوئی علامہ سید سلیمان ندوی ہیں، نہ عبد الماجد دریابادی، کوئی حمید الدین فراہی ہیں، نہ امین احسن اصلاحی، اب صرف جنت کے بیانیے ہیں، 135 فٹ کی حوریں ہیں جنہوں نے آر پار نظر آنے والے 40 لباس ایک کے اوپر ایک پہن رکھے ہیں، دودھ اور شراب کی نہریں الگ سی ہیں۔ یہ سب مبارک ہو انہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، یہ سب مبارک ہو انہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن گناہگار یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جنت میں لائبریریاں بھی ہوں گی کہ نہیں۔ کاش جنت کی کسی ادبی کانفرنس کا یہ منظر بھی ہم دیکھیں کہ کانفرنس کے مرکزی دروازے پر احمد شاہ امیر خسرو کا استقبال کر رہے ہیں، ہم جیسے ادب کے طالب علم غالب اور ٹیگور کی قدم بوسی کر رہے ہیں، اور ٹالسٹائی ایک کونے میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے۔ ٹالسٹائی ایک کونے میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ناول لکھنا بھی عبادت تھا، اس نے سب سے بڑا ناول لکھا تھا۔ خواتین و حضرات، ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کا زمانہ ملتا ہے۔ ہمارے حصے میں حضرت خادم حسین رضوی صاحب آئے، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جاتے جاتے اردو زبان میں ایسی ویلیو ایڈیشن کر گئے جو برسوں یاد رکھی گئی۔ سو اس ثقافتی معدومی کے پس منظر میں یا کلچرل اسپیس کے محدود سے محدود تر ہوتے چلے جانے کے تناظر میں، جبکہ یہ تناظر اب ادب کی تخلیق اور لوگوں تک اس کے پہنچنے میں حائل ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ مختلف ادبی رجحانات کی اپنے اپنے منابع اور ماخذ تک رسائی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ آج ادب کا سب سے بڑا سوال اور ادیبوں کی سب سے بڑی ذمہ داری سمٹتی ہوئی ثقافتی اور تہذیبی بساط کو بحال کروانا ہے۔ تہذیب کے سوتے خشک ہو گئے اور یہ کیاریاں سوکھ گئیں تو ادب کی کلیاں اور پھول کہاں کھلیں گے۔ میں اپنی گفتگو اقبال کی اس دعا پر ختم کروں گا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ شکریہ ڈاکٹر جعفر احمد۔ اور ہمارے جو اگلے کی نوٹ اسپیکر ہیں ممتاز ماہر لسانیات اور سماجیات، کالم نویس دانشور جناب ڈاکٹر طارق رحمان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور اپنا کلیدی مقالہ پیش کرنا۔ ڈاکٹر طارق رحمان۔ یہ بھی مقالہ پیش کریں گے جناب سردار علی شاہ صاحب، جناب محمد احمد شاہ صاحب، مجلس صدارت کے ارکان، خواتین و حضرات، دیکھیے میں 3 مفروضے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نتیجے ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، آپ مفروضے کے ہیں، دعوے کے ہیں، جو جی چاہے کہیں۔ یہ اردو کی شناخت کے بارے میں ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اردو کا ایک سنسٹیٹک فیس تھا،
یعنی وہ ایسی زبان تھی جو ہندو مسلمان سب سمجھتے تھے, بولتے تھے نارتھ انڈیا میں. اس کے بعد میں مثنوی ادب راؤ قدم راؤ اسی زمانے کی ہے. اس کے بعد میں یہ 18ویں صدی میں ختم ہوتا ہے. تو اب یہ جو ختم ہوتا نہیں ہے, ختم کیا جاتا ہے, اس کے کرنے والے لوگ ہیں. شاہ حاتم ان میں سے ہیں, ناسخ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو شاہ حاتم نے ایک جگہ لکھا, انہوں نے لکھا زبان ہر دیا کہ آن را بھاکا گوئن وقوف کردہ. یعنی میں نے اس کو ان الفاظ کو روک دیا ہے جو بھاکا یا بھاشا جنہیں کہا جاتا ہے. یہ سنسکرت کے الفاظ تھے اور اب عوام کے ہندوستان کے الفاظ تھے. یہ ہندوؤں سے زیادہ وابستہ تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ اردو کی ایک شناخت جو ہے وہ ایلیٹسٹ ہو جاتی ہے, اشرافیہ ہو جاتی ہے, جس میں لوگوں کو نکالا جاتا ہے. جیسے وہ کتاب اردو کی آخری کتاب اس میں ہے نا, اسلام کا ایک دائرہ ہے, اس میں سے آپ پہلے داخل کرتے تھے, اب لوگوں کو نکالتے ہیں. تو اردو کا بھی یہی ہوا. اب اس کے اندر انشاءاللہ خان انشاء کی کتاب ہے دریا لطافت کے آخر میں انہوں نے پنجابی نکال دیے کہ جی وہ تو شین کاف درست نہیں ہے, ہندو نکال دیے, اور 12 کے سید میں نکال دیے کہ وہ تو گاؤں کے ہیں. اچھا, آخر میں چھوڑا کون؟ شاہ جہان آباد کے چند لوگ جو بادشاہ کی یعنی کورٹ کے ساتھ تھے, ان کو چھوڑا ان لوگوں کو نکالنے کے لیے. اور دوسری شناخت اردو کی جو بنتی ہے اسلام کے ساتھ بنتی ہے, اردو مسلمانوں کی زبان وغیرہ, اس کے اندر کافی چیزیں تھیں. اس کے اندر یہ مثلاً یہ کہ ایک یعنی اس کے اندر پڑھائی جانے لگی, مدارس میں پڑھائی جانے لگی. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں بننے لگیں جو اسلام علماء کا خیال تھا کہ جی مسلمانوں نے چونکہ اسلام کو چھوڑ دیا اس لیے زوال آیا ہے, تو ان کو وہ کتابیں ہندی میں یعنی اردو کو اس زمانے میں ہندی ہی کہتے تھے, بہرحال اس زبان میں تھیں. اور پنجابی میں بھی ہیں 55 تو میں نے دیکھی ہیں. اس کے علاوہ پشتو میں بھی ہیں, بلوچ میں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ زبان مناظرے کی زبان بھی بنی, مرثیے کی زبان بھی بنی, حمد کی بنی, نعت کی بنی وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو 2 شناختیں ان کو یاد رکھیے کہ کیا ہو. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسکلوژنری ہے یعنی لوگوں کو نکالنا, اس کے اندر صرف ہندو اور نان اردو اسپیکرز نہیں تھے. وہ لوگ جن کی زبان اردو نہیں ہے, مادری زبان اردو نہیں, اس میں پنجابی بھی تھے, پشتون بھی تھے, بنگالی بھی تھے, سندھی بھی تھے, یہ سب لوگ تھے. اس لنگوسٹک پیورزم کے یعنی لنگوسٹک پیورزم, ہم صحیح اردو بولتے ہیں اور کوئی تو ہمیں کلچر میں پاس ہی نہیں آتا, یہ ان سب نے کیا. کیوں؟ کیا یہ امپیریلسٹ جذبہ تھا کہ ہم ڈومینیٹ کریں گے, ہمارا غلبہ ہوگا, یا یہ ایک اشرافیہ تھی جس کے پاس اب طاقت نہیں ہے, اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے ڈیفنس میں وہ یہ پیش کر رہے ہیں. طاقت تو نہیں ہے نا, زمینیں بھی چھن رہی ہیں اور نوکریاں کچھ ہیں ضرور, وہ بھی صرف یو پی میں ہے, پنجاب میں, باقی ہر جگہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا سماجی غلبہ تو رہے, ہے تو سپیریئر. تو یہ کیا ہے, یعنی یہ ایک سوال ہے جو میں نے بھی دیا ہے, اس کا جواب وغیرہ. پاکستان میں پھر کیسے استعمال ہوا, یہ بھی انگریزوں کے وقت میں واپس جائیے. ڈومینز آف پاور ہوتی ہیں, عملداریاں طاقت کی, جس کے اندر حکومت خود ہوتی ہے, نوکریاں ہوتی ہیں, ایجوکیشن ہوتا ہے, پرنٹنگ ہوتا ہے, سنیما ہوتا ہے, ٹیلی ویژن ہوتا ہے, سب. انگریزوں نے اردو کو انگریزوں نے خاص طور پہ سپورٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. اچھا خیر, اب ایک چیز ہوتی ہے ایلیٹ کلوزر, یعنی ہر اشرافیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دوسرے لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں. اردو اشرافیہ کا اوپر ایک اشرافیہ انگریزی والی تھی, وہ تو اپنے آپ کو بند رکھتی تھی کہ انگریزی بغیر پیسے کے, بغیر طاقت کے حاصل نہیں ہوتی. اردو والے کیا کرتے, انہوں نے تلفظ اور اس طرح کی چیزوں کو لے کے ان کو ایسا فیٹش بنایا کہ بھئی اگر آپ کو شین کاف درست نہیں ہے تو اس کے مطلب آپ اس میجک سرکل سے باہر ہیں. انہوں نے اس طرح کی. لیکن اس سے پاکستان میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو ڈومینز آف پاور میں تھے, جس کے میں ابھی عرض کروں گا اس کے بارے میں, پاکستان میں آ کے
ये ज़ुबान बंगाली को और सिंधी को और पश्तो को और तमाम ज़ुबानों को अपना हिस्सा न देने के लिए इस्तेमाल की। यानी अभी देखिए उर्दू यानी कौमी ज़ुबान है। 6 ज़ुबानें क्यों नहीं कौमी ज़ुबान है? कभी नहीं है, आज तक नहीं है। बंगाली को जो बनाया गया था 1956 में, 55 में माना था, 56 में बनाया था, तो उनको पैरिटी दे के, यानी ये सियासी तौर पे हमारे बराबर हैं, उनके वोट काट के उनको बनाया गया था। और फ़ायदा कोई नहीं हुआ उसको बनाने से, क्योंकि इकोनॉमिक जो यानी फ़र्क था वो तो रहा, इक़्तिसादी तौर पे तो वो फिर भी गरीब रहे। उनका जून तो फिर भी इस्तेमाल यहाँ होता था। उनको काला कहा जाता था, उनको छोटा कहा जाता था, उनको बंगो कहा जाता था, उनको बंगाली ही काला से कहा, वो तो सब अपनी जगह रहा, फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं अंग्रेज़ों की तरफ आता हूँ, क्योंकि आमतौर पर ख्याल ये है कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ, उनकी ज़ुबान के साथ बहुत बुरा किया। ऐसा नहीं है। उनको हुकूमत करनी थी, हुकूमत करने के लिए जो हरबाजी होता था इस्तेमाल करते थे, और तमाम हाकिम यही करते हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने ये किया। सिंध में उन्होंने सिंधी को प्रमोट किया, बंगाल में बंगाली को प्रमोट किया, और सिंध में मुसलमानों की लिपि में, मुसलमानों की स्क्रिप्ट में, रस्मुल ख़त में उन्होंने सिंधी को प्रमोट किया। एलिस रिपोर्ट कहती है, मैं तो यहाँ बैठ के काम कर चुका हूँ। एक हिंदू सिंधी भी थी जो खुदाबदी स्क्रिप्ट के अंदर थी, उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नौकरी तो मिलेगी इस वाली सिंधी में, दूसरी सिंधी पढ़नी है पढ़ो। बेवकूफ़ तो नहीं थे, ये तो नहीं किसी को मारा, उनका पढ़ते हो तो पढ़ो। किसी ने नहीं पढ़ी, इसलिए पढ़ने का क्या फ़ायदा था, नौकरी नहीं मिलती थी। तो अंग्रेज़ों ने 1854 का एक ऑर्डर है मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है कि 10 फरवरी 1854 नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जिसको बाद में यूपी कहते थे, a person seeking government employment should be able to read ordinary Shikista handwriting as the Urdu papers presented in the courts were in this, to translate from English to Urdu, to write a clear, good, quick Shikista hand वगैरह। यानी उसको उर्दू लिखना ज़रूरी है, वरना नौकरी नहीं मिलती। कौन सी नौकरी? स्कूलों की नौकरी, थाने की नौकरी, और कचहरी की नौकरी, और छोटी जो मुहर्रिर होता है पुलिस की नौकरी। ऊंची नौकरी तो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी में थी। ये यूपी का ऑर्डर है। पंजाब में यही कुछ हुआ। आप कुछ खाने जा रहे हैं? पंजाब में भी यही हुआ। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वहाँ पे अंग्रेज़ों ने हिंदी को प्रमोट किया, क्योंकि उनका ये तो काम नहीं था ना कि कौन सी ज़बान को प्रमोट किया, उनका काम तो हुकूमत कर रहा था। उनको पंजाब में और यूपी में इसमें आसानी लगी, उसकी वजूहात हैं जो बाद में बताऊँगा। अब आप आते हैं कि जो हम अक्सर कहते हैं, हमारी किताबों में लिखा होता है कि जी हिंदी उर्दू तनाज़ा, हिंदू मुतासिब थे वगैरह, सही नहीं है। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये है वही बात कि एक अशराफिया है जो इस वक्त खौफज़दा है कि 14% हम हैं और मेजॉरिटी जो है वो 86% है, वो तो हमारे ऊपर हुकूमत करेगी। एक तो ये है डर के ये एक्ट कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि वो जो हिंदू उस वक्त चाहते थे कि हिंदी आए, हिंदी स्क्रिप्ट में, वो डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड कर रहे थे। यानी वो एक गलबे को हटा रहे थे, और यही होता है डीकोलोनाइजेशन का मतलब। यानी अपने नुक्ता नज़र से वो डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड कर रहे थे। हमारे यहाँ लोगों ने किताब लिखी, फरमान फतेहपुरी ने भी लिखी, हिंदी उर्दू तनाज़े में सिर्फ मुसलमानों को नुक्ता नज़र पेश किया है, जो गलत है। अक्सर इसके ऊपर बहुत शोर उठा था। सैयद तो खैर आखिरी दमों पे थे, और लोगों ने किया था कि सर एंथनी मैकडोनल्ड ने 1900 में किस तरह इजाज़त दे दी कि हिंदी में लिखा जाए। भाई उसकी मैंने पेपर्स पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, उनके अपने पेपर्स। उन्होंने ये लिखा है कि 3 साल तक हिंदू मुझे पिटिशन देते रहे कि मेरी यहाँ जो हम ख़त लिखते हैं कम से कम उसका जवाब जिस ज़ुबान में हो उसमें दिया जाए। हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी। अब उससे हुआ क्या, मुसलमानों को क्या मसला पड़ा? मुसलमानों को ये मसला पड़ गया कि जब एक क्लर्क आएगा हिंदी लिखने के लिए, तो उर्दू वाले क्लर्क तो जो है वो तो कम हो जाएगा ना। वो क्लर्क बीमार होगा, लिहाजा एक और क्लर्क आएगा, फिर उनके ऊपर एक बॉस क्लर्क बैठेगा, हेड क्लर्क साहब बैठेंगे। 3 नौकरियां तो गई। बजट तो तालीम का नहीं पड़ेगा, न खाने का पड़ेगा, बजट तो फौज के अलावा किसी का नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा?
تو اس لیے ہماری 3 نوکریاں تو نکل گئیں. ان کو یہ مسئلہ تھا. ہندوؤں کا یہ تھا کہ یار ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس زبان کا اس میں خطا ہے جواب اسی میں دے دو, یہ کون سی بڑی بات ہے. سب اینٹری میکڈونلڈ نے کر دیا اور آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریجوڈس آدمی تھا وغیرہ وغیرہ. وہ پریجوڈس تو تھا, انگریز کی حکومت کے لیے پریجوڈس تھا نا کہ ہماری حکومت قائم رہے. اب جب آپ کے 86% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جواب تو ہمیں ہندی میں دے دو, تو کیوں نہ وہ کرنا. اچھا بالکل بہت تھوڑی سی باتیں اور مجھے بتا دیجیے گا جیسی آپ کو وقت ہوتا. سنیے, اب آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹس کیا بتاتے ہیں. 1871 میں اردو کی پرسنٹیج جو ہے اسکولوں میں یو پی میں 60.14% جو ہے وہ اردو پڑھ رہے ہیں اور 39.9% جو ہے وہ ہندی پڑھ رہے ہیں. یہ بدل جاتی ہے لیکن اتنی نہیں بدلتی کیونکہ 1949 میں آخر میں 1949 میں ہندوستان کو آزاد ہوئے, ہندوستان پاکستان 2 سال ہو گئے. اس کے بعد میں کہیں یو پی کی زبان اردو کی جگہ ہندی بنتی ہے چھوٹے کوٹس کی. اچھا اردو ان پرنٹ دیکھ لیجیے. 1872 میں 85.9% جو ہیں اردو کے اندر تمام چیزیں پرنٹ ہو رہی ہیں, جیسے مونوگراف ہیں, کتابیں ہیں, پیمفلٹ ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ہندی میں 14.1%. 1934 میں 13.1% اردو میں ہو رہے ہیں, 86.7% جو ہو رہے ہیں وہ ہندی میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, پرنٹنگ ہے نا وہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں تو نوکریاں مل سکتی ہیں تو مل گئی. حکومت نہیں بدل رہی, پرائیویٹ لوگ بدل رہے ہیں. لیکن جو نہیں بدل رہی اس کے مطلب کیا؟ 89% بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ جو انگریزوں کی پالیسی تھی کہ نوکریاں دے رہے ہیں اردو میں اور ہندی میں بہت تھوڑی سی نوکریاں ہیں, پڑھا رہے ہیں اردو اور ہندی دونوں, تو وہ اس میں یہ ہوا کہ گھر ہندوؤں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے, پڑھتے ہم بھی ہیں نوکری ہمیں نہیں ملتی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہندی اردو تنازع کھڑا ہوا, اور دونوں کی طرف سے, میرے مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے اور ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے اور ہے. بالکل آخری باتیں ہیں. ذوالفقار بخاری صاحب وہ ریڈیو میں تھے. اب سماجی تاریخ تو یہی ہوتی ہے نا کہ ریڈیو کے اوپر کیا ہے, زبان اس کے اوپر کیا ہے. تو ذوالفقار بخاری صاحب جو ہیں وہ ریڈیو کے اوپر ہیں, اور ذوالفقار بخاری صاحب نے یہ معلوم کیا کہ کون لوگ ہیں جو اردو میں چاہتے ہیں پروگرام ہو, صرف اردو میں ریڈیو جو ہے وہ اناؤنس کریں. 10% لوگ اکیلے تھے, صرف 10%, صرف 10%. گجراتی اور اردو میں 30%, مراٹھی اردو میں 20%. لیکن کیا کیا ذوالفقار بخاری صاحب نے؟ ذوالفقار بخاری صاحب نے نوکریاں دی مسلمانوں کو زیادہ اردو کی وجہ سے اور ہندوؤں کو کم. پھر آپ کو ظاہر ہے کہ کس کی طرف سے یہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے کہ پریجوڈس دونوں کی طرف سے تھا. اور آخری بالکل بات, فیچر فلمز کے اندر جس زبان کو استعمال کرتے ہیں, یعنی بالی ووڈ کی جو زبان ہے, اس کے اندر اردو زیادہ ہے. اردو کے یعنی ایک لائن ہے, اردو ہندی ایک ہی زبان ہے اصل میں, ایک اس لائن میں اردو کی طرف زیادہ جاتی ہے, ہندی کی طرف بھی آج تک ہے. اور اگر میرا وقت ختم ہو گیا تو پھر میں صرف آخری بات ایک کہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اردو کبھی کبھی ایک غلبے والی زبان کی طرح بھی ہوتی ہے. اصل میں غلبہ اس کے اوپر انگریزی کا ہے, لیکن جب سندھی کی بات آتی ہے, جب سرائکی کی بات آتی ہے, جب پنجابی کی بات آتی ہے, جب پشتو کی یا بنگالی کی بات آتی ہے, تو اردو غلبے والی زبان ہے, امپیریلسٹ لینگویج ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ, اور چونکہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو میں ان کی وساطت سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زبانیں تو نیشنل لینگویج 5 یا 6 ہونی چاہیے, صرف اردو کیوں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اس بات کو کسی جلدی ہاں کر رہے ہیں. ڈاکٹر طارق رحمان تقریر فرما رہے تھے, اور اسی دوران ہماری اس افتتاحی اجلاس جو 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا ہے, اس کے مہمان خصوصی چیف منسٹر سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائیں. میں چاہتی ہوں بھرپور تالیوں سے ان کو ویلکم کیا جائے. اور میں زحمت خطاب دینا چاہتی ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کی تعریف و توصیف کرنا یقیناً سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے.
عالمی اردو کانفرنس کے بانی اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. سر سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ, سردار علی شاہ منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ کلچر, مرتضیٰ وہاب ایڈوائزر ٹو سی ایم اینڈ ایڈمنسٹریٹر کراچی, کمشنر کراچی, اور ہمارے اردو ادب کی آبرو زہرا نگاہ, اسد محمد خان, کشور نائک, نور الہدیٰ شاہ اور منیزہ ہاشمی فیض صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر طارق رحمان, دنیا کے بڑے اسکالر ڈاکٹر جعفر احمد, ڈاکٹر یوسف خلد چیئرمین اکیڈمی آف لیٹر, ادیب نور الہدیٰ شاہ ظاہر و منور سعید صاحب, اور دوستو سی ایم صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور وہ تقریباً نہیں آ سکتے تھے, لیکن ان کے سارے سٹاف نے مجھ سے کمٹمنٹ لیے کہ بھائی اگر آدھے گھنٹے کے اندر سی ایم صاحب واپس نہیں جائیں گے تو اگلی کانفرنس میں نہیں آئیں گے. تو مجھے خوب دھمکیاں ملی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے یہ نہیں ہے. تو آج 14ویں عالمی اردو کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں, جو اندر ہیں, جو باہر ہیں, جو دنیا بھر میں ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں. اس 14 سال میں اس شہر نے بہت ابتلا کا دور دیکھا ہے. ایسا وقت بھی تھا جب 40 لاشیں گرتی تھیں, لیکن ہم نے یہ کام بند نہیں کیا. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا, لیکن وہ لوگ سب کے سب چاہتے ہی یہی تھے کہ آپ اپنی تہذیب و ثقافت سے کٹ جائیں اور آپ سوسائٹی وداؤٹ کلچر بن جائیں. کیونکہ جب کسی بھی قوم کا کلچر ختم ہو جاتا ہے تو ان میں اور کوئی مردہ انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کی زبان اور آپ کی تہذیب بالکل ایسی اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے مورچے پہ کوئی سپاہی لڑتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ ہم سب بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر کسی پرکس کے, بغیر کسی پینشن سے اپنی تہذیب و ثقافت کے سفیر ہیں. تالیاں زور سے بجاؤ نا یار. ابھی زہرا آپا اور میں باتیں کر رہے تھے, زہرا نگاہ, کہ جب 14 سال پہلے ہم نے کانفرنس شروع کی تھی تو اس میں اس بینچ پہ کون ہوتا تھا. اس میں سے کشور آپا ہیں, زہرا آپا ہیں, آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. لیکن پہلی کانفرنس میں گوپی چند نارنگ, خلیق انجم, شمیم انفی, شمس الرحمان فاروقی, انتظار حسین, حاجرہ مسرور, جمیل جالبی, جمیل الدین علی, فرمان فتح پوری, یعنی وہ جو ہماری جو 11 یہاں ہوتی تھی. اب 12 ڈاکٹر جعفر نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہم اوپر جب جائیں گے تو ہم وہاں پہ بھی یہ کانفرنس کریں گے. تو میں بہت خوش ہوں, مہینے بھر سے زیادہ میری پوری ٹیم, میری گورننگ باڈی, آرٹس کونسل کا اسٹاف, اس کے سویپر سے لے کے اس کا ٹیکنیشین, آپ یقین مانے کہ دنوں سے سوئے نہیں ہیں اس کانفرنس کے لیے. مسلمانوں کے لیے تو 2 عیدیں ہوتی ہیں اور کرسچنوں کے لیے 1 عید ہوتی ہے, لیکن اس شہر کراچی کے لیے اور سارے ادب و تہذیب سے محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی عید عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے. اس میں میرے ایک سے ایک یار دنیا بھر سے آئے ہیں. یہ سعید نقوی صاحب نیو یارک سے آئے, سرمد امریکہ میں تھا, غزل لندن سے پہنچ گئی, اور 50 لوگ ہیں جو پاکستان آ گئے. کوئی اور بولا آپ بھی ہوں گی. ہاں, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے سب, یاسمین امیر, تسنیم بھی تشریف لائی امریکہ سے, تو ارشد فاروق, جس کا میں نام بھول جاؤں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ کیونکہ میں اپنی تقریر کے 2 منٹ اور سردار شاہ کی تقریر کے 3 منٹ مرتضیٰ وہاب کو دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک نیا نوجوان ایک آیا ہے تو یہ کیا باتیں کرتا ہے. تو میں بہت خوش ہوں. میں لمبی تقریریں نہیں کروں گا بالکل بھی, کیونکہ شروع میں مجھے بہت زیادہ آپ کو وہ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ میرے پاس سوائے زبانی وعدوں کے اور سبز باغ دکھانے کے کچھ نہیں تھا. اب آپ سب کو پتا ہے, لیکن یہ کہنے میں مجھے اعلان کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور سردار سعید مراد علی شاہ when he was finance minister, تو جو آپ آرٹس کاؤنسل میں بلڈنگیں, اسٹوڈیوز, جوش ملی آبادی لائبریریز, گیلریز, اب 4 اکیڈمیز, 500 سے زیادہ بچے فری میں پڑھتے ہیں, یہ سارے کا کریڈٹ مجھے اور میری گورننگ باڈی کو تو ملتا ہے.
لیکن اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو, خاص طور پر مراد علی شاہ کو جاتا ہے. تو بھرپور تالیاں ان کے لیے بجائیں, کیونکہ خالی پیٹ ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے اس میں یہ عظیم الشان آڈیٹوریم اور اسٹوڈیوز اور سب آپ سب کی ٹکٹیں اور آپ کی مناسب سی رہائش. سماج کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمیں آپس میں لڑانے کی سبیلیں کیا نکالی گئی ہیں. میں 2 جملوں پہ ختم کروں گا. کل میں نے جیو پہ بات کی. بات یہ ہے کہ پھر آپ سب کی, ساری دنیا کے ادیبوں کی, فلاسفر کی, اکانومسٹ کی, سوشیولوجسٹ کی, اینتھروپولوجسٹ کی یہ ذمہ داری ہے. پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں ہزاروں مسلح جتھے گھوم رہے ہیں, علم اور دانش کے دشمن ہیں, اندھیروں کے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو تار تار کر دیا جائے. روس کیا ٹوٹا تو کسی حملے سے ٹوٹا تھا کیا؟ خلافت عثمانیہ میں کیا ہوا تھا؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں, میں اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اگر آپ سمجھتے ہو کہ جس طرح آپ اتنی باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں اپنی زبانوں سے, اپنی تہذیب سے, اپنی شاعری سے, اپنی موسیقی سے, اپنی مصوری سے, اپنی مٹی سے محبت ہے, تو وہ سارے کے سارے کریل الشکل, بدنما, تہذیب و ثقافت کے دشمن جو ہیں اس کے خلاف انٹلیکچولی جنگ لڑنی پڑے گی ہمیں. آپ لڑو گے تو مجھے ہاتھ سارے کھڑے کر کے بتاؤ. ایوری بڈی شوڈ ریز ہیں. ہاں, اس لیے کہ دیکھیں شاعری وائری سب اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے 2 قدم آگے جانا پڑے گا. ہم نے انتخاب اپنے کی نوٹ اسپیکر کا بھی جو کیا, ہم اب اس کو ایک ادبی یا ثقافتی کانفرنس سے زیادہ سماجی کانفرنس بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ادب اور ثقافت وہ کسی سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے نا. اسی لیے میں چیف منسٹر صاحب کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12 مارچ کو پاکستان کی قومی, سماجی اور ثقافتی کانفرنس ہم کریں گے, جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک مرکز کے نیچے جمع کریں گے اور انہیں بتائیں گے ہم اس فیڈریشن کے حامی ہیں. جو ایڈوائزر چیف منسٹر سندھ اور ایڈمنسٹریٹر KMC تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب, سردار شاہ صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے اردو زبان سے محبت کرنے والے خواتین و حضرات, السلام علیکم. میرے خیال میں احمد شاہ صاحب کی تقریر کے بعد کسی شخص کو بھی تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز جس جذبے, جس جوش کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ انصاف کر سکیں. اس کے بعد تھوڑی سی کوشش کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ زبان اور تہذیب کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے, سب سے اہم حصہ ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے کچھ اور بننے کی کوشش میں اپنی زبان کو یاد نہیں رکھا, اپنی تہذیب کو یاد نہیں رکھا, اور جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں, یہ پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو محفل ہے یہ ایک بار پھر جو ہمارا بڑا سنہرا خوبصورت ماضی ہے زبان کے حوالے سے, اپنے معاشرے کے حوالے سے, اس کو اجاگر کر سکتی ہے اور لوگوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو زبان کی امپورٹنس بتا سکتی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو قومیں اپنی زبان کو فخریہ سوچ نہیں پاتے, سمجھ نہیں پاتے, اس کو بیان نہیں کر پاتے اور کچھ اور بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کچھ نہیں بن پاتے. ایونٹس ہیں جس میں اب گلیمر آ گیا ہے, اس گلیمر کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو ایک بار پھر اس طرف راغب کر سکتے ہیں. سر آپ کی اجازت سے میں نظم پڑھ دیتا ہوں تاکہ کل کو لگے کہ سیاستدان بھی آداب کی بات کرتے ہیں. میں نظم اتنی تو غلطیاں چلیں گے. یہ حبیب جالب صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے پڑھی تھی, ماں اس کا نام ہے, میں وہ پڑھنا چاہوں گا. اور دسمبر کا مہینہ ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا مہینہ ہے, تو میں اس کو اس کے ساتھ لنک بھی کرنا چاہوں گا. نظم ایسی ہے. بچوں پہ چلی گولی, ماں دیکھ کے یہ بولی, یہ دل کے میرے ٹکڑے یوں روئے میرے ہوتے, میں دور کھڑی دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں دور کھڑی دیکھوں اور اہل ستم کھیلیں, خوں سے میرے بچوں کے دن رات یہاں ہولی,
बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली। मैदान में निकल आई एक बर्फ सी लहराई, हर दस्ते सितम कांपा, बंदूक भी थर्राई, हर सिमत सदा गूंजी, मैं आती हूं मैं आई, मैं आती हूं मैं आई। हर जुल्म हुआ बातिल, हर जुल्म हुआ बातिल, और सहम गए कातिल जब उसने जुबान खोली। बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली। ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। आखिरी में ये आजकल के हालात के बारे में, उसने कहा खूखारो, उसने कहा खूखारो, दौलत के परिस्तारो, धरती है ये हम सब की, इस धरती के नादानो, अंग्रेज के दरबानो, साहिब की अता करदा जागीर न तुम जानो, इस जुल्म से बाज आओ, बैरक में चले जाओ, क्यों चंद लुटेरों की फिरते हो लिए टोली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब। अब तो मुझसे शायर हो गया है तो मुझे भी शायरी से शुरू करना पड़ेगा। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। स्टेज पे बैठे हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, वन मैन आर्मी अमन शाह साहब, मेरे भाई एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुत्सा वाब साहब, और सारे मेरे असातिज़ा जितने भी बैठे हुए, मैं किन किन के नाम लूँ। मेरे सामने भी एक बड़े हसीन खूबसूरत लोगों की कहकशां है, सबको मेरी तरफ से हक मौजूद। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले शाह साहब को कि उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ 2008 में जो सफर शुरू किया था उसको जारी रखते हुए आज 14वीं आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू में लिखने वालों का ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। उर्दू ने कहां जन्म लिया, उर्दू कहां पैदा हुई, हम मुख्तलिफ मौक़िक़ीन की आराय पढ़ते आए हैं। किसी ने कहा कि वो हैदराबाद दक्कन में उसने जन्म लिया, किसी ने लिखा कि वो दिल्ली और उसके गर्द नवाब में पैदा हुई, कुछ मौक़िक़ीन ने कहा कि वो पंजाब में पैदा हुई, जो महमूद शिरानी साहब का जो था। सुलेमान नदवी साहब ने कहा कि वो सिंध में पैदा हुई। अब हमें पता नहीं है कि उर्दू की पैदाइश कहां हुई, मगर इतना यकीन है कि बरसगीर की जितनी भी जबानें हैं, कौमियतें हैं, उनकी बोलने वाली जबानों ने मिलकर उर्दू को जोड़ा है। उनने मिलकर उर्दू को जन्म दिया है। आज यकीनन उर्दू, जो तारिक रहमान साहब ने बातें की, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, उसमें काफी हकायक भी थे उन चीजों में, बातों में। मगर आज सबसे बड़ी बात उर्दू के लिए है, सबसे बड़ी आजमाइश उर्दू के लिए है कि जिन जबानों ने उर्दू को पैदा किया, उर्दू को एनरिच किया, उर्दू से मोहब्बत की, आज उर्दू को वापस लौटना है, उर्दू को पश्तो से प्यार करना है, पंजाबी से प्यार करना है। सराइकी जो सदियों से जाग रही है, सराइकी को सुलाना है लोरी देके, सिंधी से प्यार करना है और सिंधी को भी अपने गोद में लेना है। हम समझते हैं कि जो बिल अभी भी सेनेट में वो पड़ा हुआ है, नेशनल असेंबली में, कौमी जबानों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करने का, उस हवाले से भी आवाज खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, फखरिया बात है कि आर्ट्स काउंसिल से हमेशा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से ये आवाज उठती रही है। मगर अब हमें सोचना होगा, हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। हम जिस तहजीब के वारिस हैं, जिस तहजीब से ताल्लुक रखते हैं, जो वादी सिंध की तहजीब जो कश्मीर से शुरू होकर काली बैंगन तक जाती है,
जो हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को वो समेटते हुए वो आगे बढ़ती है तारीख में। आज उस तहजीब के जो बुनियादी जो अंसर है, जो हमारे सैलिएंट फीचर्स है, जो हमारे कदर है, उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सामने खड़े हैं। हम देख रहे हैं सियालकोट का जो वाकया है वो कल हुआ है। ये इंतहा पसंदी का जो तूफान आगे बढ़ा है, इसमें रियासती पॉलिसियों ने अपना रोल प्ले किया है। बदकिस्मती से हमारी जो सेंटर में जो रियासत है और जो पॉलिसीज है, वहां पे वो कल्चर नहीं है, वो वल्चर की पॉलिसीज है, वो एंटी कल्चर है। उनको प्रो कल्चर होना पड़ेगा। अब साहब रिजवी से डायलॉग करने की जरूरत नहीं है। अगर इस मुल्क को हम चलाना चाहते हैं फेडरेशन के तौर पे, तो आज जो डायलॉग होना चाहिए वो नूर मिर्जा शाह से, किस्मत वाहिद से, सलीमा हाशमी से, डॉक्टर अशुमान से डायलॉग करेगा, उनसे बात करें। अगर वो अपने स्पिरिट और रूह में, उसी रूह के साथ वो चलाना चाहती है इस मुल्क को, फेडरेशन को फेडरेशन के तौर पे रखना चाहती है, तो डायलॉग इनसे करना पड़ेगा। उनसे डायलॉग नहीं करना पड़ेगा जो पूरे मुल्क को यरमाल कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पीछे हमारी एहसास है, हमारे साथ है, हम उसको भुला बैठे हैं। अगर पंजाब को सियालकोट जैसे वाक़ों से पंजाब को बचाना है, तो उनको बुल्ला शाह, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, मियां मोहम्मद बख्श और वारिस शाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अगर केपी को सराय को बचाना है, तो रहमान बाबा, खुशहाल खान खटक से रुजू करना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान को बचाना है, तो जाम दुर्ग और मस्त तवक्कली से रुजू करना पड़ेगा। हम सिंध आज भी, मुझे खुशी है कि सिंध आज भी अपनी लैंग्वेज को पार्टीशन के बाद, अपनी माँ बोली को, अपने कल्चर को, सकाफत को हम अब भी ओन करके खड़े हैं। ये कल का दिन है। आपने देखा होगा कि कराची में हजारों लोग जो कराची प्रेस क्लब के निकल आए थे। हम आज भी बचा के बैठे हैं, क्योंकि हमें किसने बचाया है? हमें रियासत ने नहीं बचाया, हमें शाह लतीफ ने बचाया है, हमें सच्चल ने बचाया है, हमें शाह इनायत ढोक वाले ने बचाया है। क्योंकि वहां पे आज भी शाह लतीफ का उर्स होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ था जब ख्वाजा गुलाम फरीद की बरसी में मैं गया था वहां पे, तो पंजाब का मिनिस्टर मेरे साथ बैठा हुआ है, मुझसे पूछ रहा है कि एक मुझे शेर तो बता दो, कोई बैत तो बता दो। पंजाब का कल्चर मिनिस्टर कह रहा है ख्वाजा गुलाम फरीद का मुझे कोई बैत बताओ, मैं तकरीर में पढ़ूंगा। तो मैं समझता हूं कि अब हमें ये हमारे तारुफ है, बुनियादी जो हमारे तारुफ है, जिनने 900 साल तक मुलायत के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ जिनने जंग लड़ी है अमली तौर पे। दिल्ली की रियासत में मुसलमान बैठे हुए थे, मुसलमान अकलियत में होते हुए भी जिन्होंने जंग लड़ी है, वो मजहब ने नहीं लड़ी है, वो उस प्लूरल इंक्लूसिव अप्रोच ने लड़ी है जो यहाँ पे सूफियों ने कायम की थी, ख्वाजा अजमेर से लेके भिक्षा तक। अब हम सब को ये सोचना है यहाँ पे कि उर्दू को अपनी झोली वसी करनी पड़ेगी, सबको समेटना पड़ेगा। अगर उर्दू खुद को बचाना चाहती है, तो उर्दू को सबको लेके चलना पड़ेगा। उसको अब माँ का रोल प्ले करना पड़ेगा कि उर्दू जवान हो चुकी है, इससे पहले कि बूढ़ी हो जाए। मैं फकत आखिर में शेख अयाज की 4 लाइनें पढ़ के आपसे इजाजत लूंगा। हमने जितना भी काम किया है आर्ट्स काउंसिल में, अमन शाह साहब ने जो कुछ काम ने किसी पे नहीं किया, थोड़ा हमने किसी का एहसान किसी पे नहीं किया है। हम समझते हैं हम अपनी शनाख्त बचा रहे हैं, हम अपनी तहजीब बचा रहे हैं, हम अपना असास बचा रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं करे। इमरान शाह ऑलवेज बीन एट बैक, वो हमेशा सपोर्टिव रहा है। अगर शाह लतीफ का आज मुजस्मा, शाह लतीफ को पर से निकाल के हम पेड़ पे लाए हैं, अब करार डंड में शाह लतीफ का मुजस्मा ऐसे खड़ा है जैसे कोनिया में रोमी का खड़ा है, तो उसके पीछे भी वो प्लूरल इंक्लूसिव अप्रोच है, वरना ये मुमकिन नहीं था। हुकूमत में होते हुए ये मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पॉलिसीज क्या होती है और किस तरह चलाया जाता है। मगर हमारे पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी खड़ा था, हमारे पीछे बेनज़ीर शहीद भी खड़ी है, तो हम सब उसके वो जो प्लूरल पैरोकार हैं वो हम आगे बढ़े और आज इस जगह पे पहुंचे हैं कि मैं आपके सामने सर खड़ा होकर मैं आपको सामने कह रहा हूं कि मेरे दीदावरों, मेरे दानिश्वरों, पांव जख्मी सही डगमगाते चलो। मेरे दीदावरों, मेरे दानिश्वरों, पांव जख्मी सही डगमगाते चलो। राह में संगो आहन के टकराव में अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। मेरे दीदावरों, मेरे दानिश्वरों।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब, वज़ीर बराए सक़ाफ़त, सयाहत और तालीम हुकूमत सिंध। 10 बस्ता गुजारिश करूँगी आज की इस इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी मोहतरम सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार शाह साहब, वज़ीर सकाफ़त, मुर्तज़ा वहाब साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए असद मोहम्मद ख़ान साहब, किशोर नाहिद साहिबा, मुनीज़ा हाशमी साहिबा, नवर सईद साहब, अदीब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये नहायत ही बड़ा एज़ाज़ है कि आज मैं यहाँ आप सबको सूबा सिंध में, उसके दारुल खिलाफा कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पे खुश आमदीद कह रहा हूँ। ये इत्तेफाक से, जैसे शाह साहब ने, अहमद शाह साहब ने बताया था, ये कोइंसाइड कर रही है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये करंट हुकूमत की भी 14th ईयर का 2008 में आपने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की थी और 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में हुकूमत कर रही है और इंशाल्लाह ताला ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और की निगरानी कराता हूँ कि अदब के फ़रोग के लिए, उर्दू ज़बान की फ़रोग के लिए जो भी आप हमसे हुकूमत सिंध से असिस्टेंस चाहेंगे, जिस भी सूरत में हम इंशाल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर मुझे झेला, इसलिए कि जो इधर अदबी बातें हो रही थी, मैं फिर अगर थोड़ा सा और डाइग्रेस कर दिया था तो फिर थोड़ा हूटिंग भी शुरू हो जाती शायद इधर कि ये किसको बुला लिया इधर बोलने के लिए। लेकिन क्या बोल मैंने बंद नहीं की है, लेकिन मैं देख लूँगा मैंने बंद नहीं की है, लेकिन मैं देख लूँगा, मैं चेक कर लूँगा इससे क्या है जो भी। और मैं तो खुद अभी, मैं तो और लाइब्रेरीज खोलने की बात की मैंने, और उसके लिए मैंने कहा जहाँ पे भी असिस्टेंस चाहिए हम जरूरत है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इधर बुलाने का, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा हुकूमत सिंध और हमने आप ही की समझे कि कम्युनिटी से वज़ीर रखा हुआ है और भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते रहते हैं, लेकिन कल्चर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी इनसे नहीं लेते कि हमें नहीं समझ आती कि इनके अलावा और की, बल्कि मैं वैसे इन्हें कहूँगा कि मुझे और लोगों को भी ट्रेन करें कि आपकी जगह ली जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। और अब आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की किताब मेहमान खुसूसी को पेश करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगी कि ये फूल हैं, ये भी पेश फरमाएं। शुक्रिया। और इज़हार तशक्कुर के लिए मैं आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब से गुजारिश करूँगी। इज़हार तशक्कुर से पहले मैं उस वजह से उन्होंने कहा कि आप इख्तितामी कलिमात कहिए, तो मैं आ गई हूँ कहने के लिए। अभी इतनी अच्छी बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने की हैं, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह करे जो भी उन्होंने कहा है वो पूरा हो। मैं तो बस इख्तिताम पे सिर्फ फैज साहब का एक शेर ही पढ़ना चाहती हूँ जो आप सबको आता होगा कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो इंशाअल्लाह जो भी शाम है उसका इख्तिताम रात के बाद ज़रूर होगा। और आप सब नहीं तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे, अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो इंशाअल्लाह एक अच्छा वक्त, एक अच्छा ज़माना ज़रूर देखेंगे।
चीफ मिनिस्टर साहब, शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाते हैं और बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने जो भी ऑफर्स दी और जो वायदे किए, इसमें अंदाज़ा है कि ये सब आप पूरा करते हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत शुक्रिया कि इस वक्त ये पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है और दुनिया भर बाहर भरा हुआ है पूरा प्रोग्राम, और बाहर बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग इस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। आप तमाम हज़रात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिताही इजलास अपने ख़िताम को पहुंचा और अगला जो सेशन है वो है फैज़ अहमद फैज़। कुछ खाना खाने दो, की भूख लग रही है कि बस।